ذرا دھیان سے آپ کپتان کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور کپتان ہے ریڈ لائن بڑا ہی پیڑا سی اس وقت اسی جان دیتا گورے جب بھی آتے ہیں جیسی لوگ لینڈ کرتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ جاتے ساتھ ہی سب سے پہلے وہ کہتے ہیں یار اے دسی تیتر پٹے ادھر کدھر تے چنگے ہیں. یہ بیسکلی ایک ہی کتاب کے دو ایڈیشن ہیں. یہ پہلا ایڈیشن 1985 میں آیا تھا, دوسرا ایڈیشن 2011 کے اندر آیا. چیف جسٹس صاحب ادھر تے دیکھو مطلب میں تھوڑی تعریفاں کرنا پہ ہاتھ ہولا رکھنا جے تھوڑا جا. وہ اعلان جس کا تھا انتظار, وہ اعلان آ گیا. انتظار فرمائیے, انتظار فرمائیے, انتظار فرمائیے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج عمران خان صاحب نے پہلوانوں کے شہر گوجرانوالہ میں اپنی جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے اس کے پہلے فیز کا آخری جلسہ کیا. اب اس جلسے کے اندر ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ آج اعلان کر دیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے, ان آگے کس طرح چلنا ہے ایسی. تو اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے. انہوں نے کیا اعلان کیے, کیا اعلان نہیں کیے, اور کہاں پہ جب انہوں نے اعلان کیے تو ان کے اعلان کو دبا دیا گیا. یہ ساری چیزیں ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں. لیکن کچھ دیگر خبریں ذرا جلدی سے پہلے شیئر کر لیں. ایک تو وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ آج خطاب کر رہے تھے ایک پریس کانفرنس سے, اور اپنے خطاب کے دوران جو ہے وہ رو پڑے, آپ دیدہ ہو گئے. اور وجہ یہ تھی کہ سیلاب زدگان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ واقعی اللہ کا خاص کرم ہے, ہم بہتر حالات میں ہیں, ورنہ سیلاب زدگان کی جگہ ہم بھی ہو سکتے تھے. تو وہ کافی ان کے چہرے سے بھی اور ان کی باتوں سے بھی جو ہے وہ لگ رہا تھا کہ کافی پین میں ہے. اور آبویسلی پوری اس وقت قوم جو ہے وہ اس درد میں اپنے بھائیوں کے ساتھ شامل ہے, اور جس قسم کے مناظر, جس قسم کی کہانیاں سیلاب زدگان کے حوالے سے آ رہی ہیں. میں ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پاکستانیوں نے جو ہے وہ اپنا دل بڑا کر کے جس طرح احتیاط دیے ہیں اور ہر کوئی کوشش کر رہا ہے, میں نے یقین کیجئے کہ شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو, شاید ہی ایسے کوئی میرے جاننے والے ہوں جنہوں نے کسی نہ کسی طرح کنٹریبیوٹ نہیں کیا. کوئی کپڑے دے رہا ہے, کوئی کھانا دے رہا ہے, کوئی پیسے دے رہا ہے. ہر کسی کی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا اپنا حصہ ڈال رہا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, فخر ہوتا ہے اپنے اوپر کہ میں اس قوم کا حصہ ہوں جب میں اس قسم کی کہانیاں بھی سنتا ہوں. تو مفتاح اسماعیل صاحب کی میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں کہ وہ کس کرب میں سے گزر رہے تھے جب وہ یہ گفتگو کر رہے تھے. اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں ذرا شامل کریں. ایک خبر جو آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیسکلی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا نوٹیفیکیشن تھا, جس کے مطابق انہوں نے 11 MNAs کو جو ہے وہ مستعفی قرار دے دیا تھا اور ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے اس نوٹیفیکیشن کو جو ہے وہ معطل کر دیا ہے اور تحریری حکم نامہ اس سلسلے میں جاری کر دیا گیا ہے. اس سلسلے میں بیسکلی شکور شاد صاحب جو ہیں ان کی درخواست کے اوپر یہ احکامات جاری ہوئے ہیں. شکور شاد صاحب نے یہ کہا تھا کہ جناب میرا جس طریقے سے استعفیٰ ایکسیپٹ ہوا ہے یہ طریقہ کار غلط ہے, میں ابھی بھی اسمبلی کا ممبر ہوں, اور چونکہ ظاہری بات اب ان کے لیے یہ فیصلہ آیا ہے تو باقی جو 10 اراکین ہیں ان کے لیے یہ فیصلہ آیا ہے. ساتھ ہی 2 صفحات پر مشتمل بیسکلی یہ تحریری حکم نامہ آیا ہے جس کے مطابق قومی اسمبلی سیکریٹریٹ اور الیکشن کمیشن کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں ان کو اب ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے. اس کے مطابق اب اس کا مطلب ہے کہ وہ 11 کے 11 MNAs جو ہیں وہ بحال ہو گئے ہیں اپنی کرسیوں پہ, اپنی سیٹس کے اوپر, اور چونکہ وہ بحال ہو گئے ہیں تو ان کی جگہ کے اوپر جو 2 خواتین پاکستان تحریک انصاف کی ریزرو سیٹس کے اوپر آئی تھیں, اس کا مطلب ہے وہ پروسیس بھی جو ہے وہ ریورس ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 9 اراکین تھے جن کے حلقوں کے اندر الیکشن ہونے تھے, بائی الیکشن ہونے تھے, جن کی جگہ کے اوپر عمران خان صاحب نے ہر جگہ اپنے نامینیشن پیپرز جمع کرا دیے تھے, تو وہ سارا پروسیس بھی جو ہے وہ پیچھے ہو گیا. میں ان 9 حلقوں کے حوالے سے البتہ آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ مجھے مسلم لیگ نون کے ایک رہنما نے یہ بات کہی تھی کہ اگر ان 9 حلقوں میں الیکشن ہوتے تو 9 کے 9 حلقے جو ہیں وہ مسلم لیگ نون نے ہار جانے تھے. یہ بات انہوں نے مجھ سے خود کہی. انہوں نے کہا کہ جی اس وقت ہماری بہت پتلی حالت ہے, بہت بری حالت ہے, مہنگائی کی وجہ سے لوگ ظاہری بات ہے ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں, اور ہم نے یہ 9 حلقے ہار جانے تھے. تو آپ یہی سمجھ لیجئے کہ ایک قسم کی مسلم لیگ نون کے لیے بھی یہ فیس سیونگ ہو گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو MNAs ری انسٹیٹ ہو گئے ہیں, اس سے مسلم لیگ نون کی بھی ایک فیس سیونگ ہو گئی ہے. ورنہ مطلب جس کو کہتے ہیں نا بڑی کٹ پڑنی سی, بڑی کٹ پڑنی تھی ورنہ اس سارے معاملے کے اندر. یہ ان کا اپنا اسیسمنٹ ہے, مسلم لیگ نون کا اپنا اسیسمنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اچھا جی, اس کے علاوہ شکور شاد صاحب کی جو بات ہو رہی ہے وہیں پہ ان کے حوالے سے ایک آپ کو خبر دے دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شکور شاد صاحب کو جو ہے وہ اتنا کچھ انہوں نے کروایا, مطلب ان کی وجہ سے باقی جو 10 MNAs تھے وہ بحال ہو گئے. تو آج ہی شکور شاد صاحب کو جو ہے وہ شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا, تیری ایسی تیسی ہے کہ کرتا ہے. مطلب یہ تو پاکستان تحریک انصاف کو خوش ہونا چاہیے تھا, لیکن آج ہی کے دن جو ہے ان کو ایک شو کاز نوٹس جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے.
اس شو کاز نوٹس میں کہا گیا ہے کہ 7 دن کے اندر اندر جو ہے وہ آپ اپنا جواب دیں کہ آپ کی رکنیت کیوں بحال کی جائے. ان کی رکنیت بھی معطل کر دی گئی ہے. تو اس میں کہا گیا ہے کہ جی شو کاز نوٹس کے مطابق حلقہ این 246 سے پارٹی چیئرمین عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو چکے ہیں, لہٰذا اس حلقے سے بطور کورنگ امیدوار آپ کی نامزدگی بھی واپس لی جاتی ہے. اور عمران اسماعیل صاحب نے بیسکلی یہ شو کاز نوٹس جاری کیا ہے. ان کے بارے میں شو کاز نوٹس میں کہا گیا ہے کہ جی پارٹی پالیسی کے خلاف آپ نے یہ اقدام اٹھایا ہے کہ آپ نے اپنی درخواست دائر کی کہ جی آپ کا نوٹیفیکیشن جو ہے, جو آپ کے استعفیٰ منظور ہونے کا نوٹیفیکیشن ہے, اسے کینسل کیا جائے. تو یہ آپ نے پارٹی پالیسی کے خلاف جو ہے وہ کام کیا ہے. تو اب آپ 7 دن کے اندر اندر جو ہے وہ اپنا جواب جمع کروائیں. دوسری بات یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب آج ماشاءاللہ جے آئی ٹی کے سامنے نہیں پیش ہوئے, گجرانوالہ گئے ہوئے تھے نا, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. تو جلسہ از مور امپورٹنٹ, مطلب قانون جائے بھاڑ میں, آپ کی تفتیش تو پھر بھی کسی دن ہو سکتی ہے. اب عمران خان صاحب کے اسکیجول کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی جے آئی ٹیز بنائیں اور اپنا اسکیجول جاری کیا کریں. عمران خان صاحب جو ہے وہ آپ کو جواب دہ نہیں ہیں, آپ عمران خان صاحب کو جواب دہ ہیں. جے آئی ٹی جو ہے وہ خود عمران خان صاحب کے سامنے پیش ہو اور اس کے بعد عمران خان صاحب آپ کو بتائیں گے کہ کیا سوال آپ نے کرنے اور کیا نہیں کرنے. ٹھیک ہے, تو ذرا دھیان سے, آپ کپتان کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور کپتان ہے ریڈ لائن. کیا کہا ہے پاکستان تحریک انصاف نے, کپتان ہے ساڈی ریڈ لائن. تو جے آئی ٹی نے ریڈ لائن کراس کرنے کی چونکہ کوشش کی, تو ابھی آپ ذہن میں رکھیے گا, اگر ہم شکور شاد صاحب کو جو ہے وہ شو کاز نوٹس جاری کر سکتے ہیں تو ہم جے آئی ٹی کو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دھیان رکھیے گا اس بات کا. اچھا جی, ریڈ لائن کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے تو چند پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی جو ہیں وہ البتہ ریڈ لائن ٹپ کے جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور خبر یہ ہے کہ جناب جس طرح ہم نے 1-2 دن میں آپ کو یہ خبر دی تھی, بلکہ میں نے پچھلے ہفتے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ کے پی سے جو ہے وہ جس طرح وہ خان صاحب کہتے ہیں نا میں نے وکٹ گرا دی ہے, تو وہ ایک وکٹ ان کی اپنی گر گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے اور سابق صوبائی وزیر سلطان محمد خان صاحب نے جناب آج باقاعدہ طور پر ایک پریس کانفرنس کے اندر اے این پی کو جوائن کر لیا ہے. انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ جی میرے ساتھ ہزاروں افراد جو ہیں وہ اے این پی کو جوائن کر رہے ہیں. البتہ ہزاروں تو نہیں, فی الحال سلطان صاحب نے صرف خود جو ہے وہ اے این پی کو جوائن کیا ہے. دوسری بات یہ کہ ایکسپریس نیوز کے اوپر یہ خبر آئی ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر تحریک انصاف کے متعدد ارکان جو ہیں وہ اڑان بھرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. اور اس میں سابق صوبائی وزیر سلطان خان صاحب جن کا ابھی ہم ذکر کر رہے تھے, ان کے ساتھ مزید 15 سے 20 ارکان اسمبلی جو ہیں وہ تحریک انصاف کو چھوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں, اور ایسی اطلاعات ہیں. اور انہوں نے دیگر سیاسی جماعتوں سے اپنے رابطے بھی جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں. اس معاملے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف سے شوکت یوسف زئی کا یہ کہنا ہے کہ بیسکلی یہ وہ ارکان ہیں جن کو اگلی دفعہ پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دینے تھے, اس وجہ سے وہ اب اپنا گھونسلہ جو ہے وہ کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں. یہ اکثر یہی ہوتا ہے, مطلب یہ اگر کوئی چھوڑ کے جا رہا ہو نا, جبکہ وہ میں اب آپ کو اندر کی بات بتاؤں کہ یہ سلطان محمد خان صاحب جو چھوڑ چکے ہیں, ان کو منانے کے لیے حتی الامکان کوشش ہوئی. سی ایم کے پی نے بھی کوشش کی, دیگر وزراء نے بھی کوشش کی کہ کسی طرح چھوڑ کے نہ جائیں. اب ان چونکہ وہ چلے گئے ہیں تو ہے گا ہی پیڑا سی, مطلب وہ جس طرح یہ فارمولا ہے نا, بڑا ہی پیڑا سی اس وقت وہ سی جان دیتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو پوری طرح کوشش کی گئی تھی ان کو روکنے کی. اور آپ آگے جو 15-20 جو ارادہ بھی رکھتے ہیں جانے کا, ایٹ لیسٹ پاکستان تحریک انصاف یہ خود بھی بات مان رہی ہے کہ ہاں جی لوگ جو ہیں وہ فلائٹ بھرنے کے لیے تیار ہیں. اب میں نے اس میں ایک ذہن میں رکھیے گا, اس کی ایک بہت بڑی وجہ ایک اور بھی ہے کہ جب سیاستدانوں کو یہ بات پتہ لگ جائے نا کہ بھائی اس مرتبہ وہاں سے وہ جہاں سے سپورٹ آتی ہے وہ نہیں آ رہی, تو پھر اگلے بھی جو ہے نا وہ پارٹی ٹکٹ لینے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ بھائی ادھر پیسے لگائیں یا نہ لگائیں. آپ ایک پارٹی کا جب ٹکٹ لیتے ہیں تو ایک الیکشن لڑنے کے لیے 5-10 کروڑ روپیہ تو ایک عام سی بات ہے. اب جو صوبائی الیکشن آپ جب لڑتے ہیں, اور قومی اسمبلی کا الیکشن اس سے بھی مہنگا ہوتا ہے, تو اس لیے وہ بھی 2 دفعہ سوچتے ہیں کہ یار اس مرتبہ اس پارٹی کا ٹکٹ لیں یا نہ لیں. یہ پرابلم جو ان کو اگر کے پی کے اندر آ رہی ہے, جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سب سے ایکچولی مین جماعت ہے, دوسری دفعہ انہوں نے حکومت بنائی ہے وہاں پہ, تو اب اندازہ لگائیے کہ پنجاب جہاں پہ تو بالکل بھی ہوا کے خلاف جو ہے وہ ٹکٹ لینا گوارا نہیں کیا جاتا, وہ کتنی دفعہ سوچیں گے اس کا بھی وقت بتا دے گا. اچھا جی, اس کے علاوہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو خبر دی تھی تیتروں اور بٹیروں کے حوالے سے, تو اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہ جو ہم نے اس میں بتایا تھا کہ جناب وزیر اعلیٰ ہاؤس نے جو ہے وہ تیتروں اور بٹیروں کے حوالے سے جو ہے
وہ ٹینڈر بھی جاری کیے ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر خاص طور پہ پیسے پوسے خرچ کرنے ہیں. تو ایوان وزیر اعلیٰ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جناب یہ بیسکلی غیر ملکی جو مہمان ہوتے ہیں نا انہوں نے تیتر بٹیر کھان کا بڑا شوق ہے. وہ جب بھی بیسکلی پاکستان میں لینڈ کرتے ہیں نا کہتے ہیں پرویز لائی دے تیتر بٹیر کھا دے نا کدی. تو اس لیے وہ اسپیشلی ان کے لیے بیسکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ہم نے انتظام کیا. اسی آپ تھوڑی کھانے نے اور ناستے کے نے. گوروں کو بہت شوق ہوتا ہے, آپ کو نہیں پتا اس بات کا. گورے جب بھی آتے ہیں نا امریکہ سے یو کے سے جیسی لاہور لینڈ کرتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ جاتے ساتھ ہی سب سے پہلے وہ کہتے ہیں یار اے دسی تیتر بٹیر ادھر کدھر تو چنگے ہے کہتے بھائی نے ایوان وزیر اعلیٰ جاؤ کمال تیتر بٹیر ملتے ہیں ہوتے. تو یہ ان کے لیے انتظام کیا ہے انہوں نے کہا جناب 1,64,000 روپے صرف ہم نے مختص کیے ہیں. اس پہ کس بات کا رولا ڈال رہے ہیں آپ لوگ؟ کوئی رولا ڈالنے والی بات نہیں ہے. تو یہ بیسکلی ان کی وضاحت ہے کہ یہ کیوں کیا گیا. اب آ جائیں جناب پہلوانوں کے شہر گجرانوالہ. عمران خان صاحب نے جناب آج گجرانوالہ کے اندر جلسے سے خطاب کیا. سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ ان کی ذرا غور سے سنیے گا حقیقی آزادی کے پہلے فیز کا آخری جلسہ تھا. ٹھیک ہے, اس کے اندر انہوں نے آگے کا اعلان کرنا تھا کہ آگے کی کرنا ہے. تو اعلان کیا ہوا ہے یہ ساری چیزیں میں ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں. انہوں نے جناب ایک تو اچھا کراؤڈ, ویری گڈ کراؤڈ, بہت اچھا کراؤڈ آیا ہوا تھا. خواتین کی بہت بڑی تعداد آج اس جلسے کے اندر کل اس جلسے کے اندر موجود تھی. انہوں نے کہا جناب مانگنے والے کی دنیا میں کوئی عزت نہیں ہوتی. عمران خان صاحب بتا رہے ہیں آپ کو, مانگنے والے کی کوئی عزت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, لیکن عمران خان صاحب نے جب بھی مانگا ہے عزت کے ساتھ مانگا ہے. باقی جب بھی کوئی مانگتا ہے بغیر عزت کے مانگتا ہے. صرف عمران خان صاحب پاکستان کے اندر عزت کے ساتھ مانگتے ہیں. انہوں نے کہا ماں باپ سے زیادہ تو بچوں کی فکر کوئی نہیں کرتا, لیکن ماں باپ کے بھی 2 بچے ہوتے ہیں. ایک بچہ سارا وقت ماں باپ سے پیسے مانگے گا, دوسرا انہی ماں باپ کا بچہ خوددار ہوگا, وہ پیسے نہیں مانگے گا. تو ماں باپ بھی اس کی عزت کریں گے جو پیسے نہیں مانگتا, ہاتھ نہیں پھیلاتا. اب پتہ نہیں کیڑے بچے ہیں جڑے ہاتھ نہیں پھیلاتے, میری سمجھ سے باہر ہے. ہم نے تو جو بھی بچے دیکھے وہ اپنے ماں باپ سے پیسے ہی مانگتے ہیں. ابا جی کوک پینی ہے, ابا جی کینٹین سے کھانا کھانا ہے, سارے پیسے مانگتے ہیں. میں نے تو آج تک کبھی نہیں سنا کہ وہ یہ کہیں یار تو کینٹین سے بڑا کھانا کھانا ہے, تو پیسے مانگنا ہے, تیری کوئی عزت نہیں ہے. یہ جو دوسرا بچہ ہے نا ہمارا, یہ گھر سے اپنے لیے کھانا پیک کر کے لے کے جاتا ہے, اس کی زیادہ عزت ہے. پتہ نہیں کہ خان صاحب نے کس طرح کی اگزامپل دی ہے. تو میں تو بلکہ مطلب یہی کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب جو ہے یہاں پہ ماں باپ کا کردار شاید اسٹیبلشمنٹ کو ہی کہہ رہے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے آگے جو ہے وہ ایک بچے کی عزت ہے, دوسرے کی عزت نہیں ہے. گے ویسے تسی دونوں اسٹیبلشمنٹ دے بچے ہو, آپ کو ماننا پڑے گا. شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب بھی اور عمران خان صاحب بھی. میں کبھی اکثر اوقات یہی کہتا ہوں یہ بیسکلی ایک ہی کتاب کے 2 ایڈیشن ہیں. ایک پہلا ایڈیشن 1985 میں آیا تھا, دوسرا ایڈیشن 2011 کے اندر آیا تھا. کتاب ایک ہی ہے, بالکل ایک ہی کتاب ہے. ایک زمانے میں وہ لاڈلے ہوا کرتے تھے, دوسرا آگے جا کے جب دوسرا ایڈیشن آیا تو وہ لاڈلے ہو گئے. پہلے والی ایڈیشن کے اندر جو ہے جب اس کے اندر خامیاں نظر آئیں تو وہ کتاب بند کر دی گئی, دوسرے والے ایڈیشن میں جب خامیاں نظر آئیں تو اس کو بند کر دیا گیا. تو فکر نہ کرو, اس کتاب کا تیسرا ایڈیشن بھی آئے گا ایک دن, آپ بے فکر رہیے گا. یہ میں بھی یہیں پہ ہوں, آپ بھی یہیں پہ. میرے تو پتہ نہیں میری زندگی کب تک ہے, لیکن میری یہ بات آن دا ریکارڈ رکھیے گا, اس کتاب کا ایک دن تیسرا ایڈیشن بھی آئے گا, آپ بے فکر رہیے گا. آگے چلیں. انہوں نے کہا جی روسی صدر کو کہا تھا کہ یوکرین جنگ سے تیل کی قیمت بڑھ جائے گی. روسی صدر نو آپ تک کدی نہیں پتا سی. روسی صدر کو یہ بھی بتایا تھا کہ پاکستان کو سستا تیل اور گندم چاہیے, اس پر وہ مان گئے تھے. سازش کے ذریعے ہماری حکومت گرائی گئی اور چوروں کو مسلط کیا گیا. امریکہ کے ڈر سے اس حکومت نے روس سے سستا تیل اور گندم نہیں لی. بھائی جان آپ کی جب حکومت تھی تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں لی؟ آپ نے روس سے اس وقت تیل کیوں نہیں لیا؟ آپ نے اس وقت گندم کیوں نہیں لیا؟ چلو انہوں نے رشیا نے تو چھڈو نا, ایران سے کیوں نہیں لیا؟ ایران تو آپ کے باجو میں, آپ کے ساتھ والا ملک ہے. آپ نے تو صرف بارڈر کراس کر کے وہاں سے تیل کے ٹرک منگوا لینے تھے, کیوں نہیں منگوائے؟ اس کو ادھر کیا چکر تھا؟ آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے, امریکی سینکشنز کی وجہ سے آپ نے ایران سے تیل نہیں لیا تھا. لیکن ٹھیک ہے, گھمائے اس کو سیاسی معاملات کے لیے گھمائیں, بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہمارے دور میں بجلی 18 روپے اور آج 55 روپے یونٹ ہے. عمران خان صاحب ایک بات بتائیں, 2018 سے پہلے بجلی کتنے کی تھی یہ بتائیں. 2013 سے لے کے 2018 تک بجلی کتنے کی تھی؟ نہیں بتانا, آگے چلو, نہیں بتاتے جی. کون سی قیامت آئی تھی جو اتنی مہنگائی ہو گئی؟ ہاں ہمارے دور میں تو کبھی بھی نہیں ہوئی. عمران خان صاحب کے 3.5-4 سال دور میں کوئی مہنگائی نہیں تھی, فرسٹ کلاس تھی زندگی. 3.5 سال انہوں نے ہمارے خلاف صرف مہنگائی پر شور کیا اور اب میں کر رہا ہوں. پہلے انہوں نے کیا, اب میں کر رہا ہوں. آگے سنیں جی, وہ صحافی وہ لفافے والے سب سے پوچھتا ہوں آج مہنگائی کیوں نظر نہیں آتی؟ جناب مہنگائی سب کو نظر آتی ہے, اب آپ کو نظر آنا شروع ہوئی ہے. ہمیں تو پہلے بھی نظر آ رہی تھی, ہمیں تو آج بھی نظر آ رہی ہے, آپ کو پہلے نظر نہیں آتی تھی کیونکہ آپ اس وقت کہتے تھے میں ٹماٹر کا ریٹ پتہ کرنے تھوڑی آیا ہوں. آپ یہ خود کہتے تھے یہ میرا کام تھوڑی ہے کہ میں ٹماٹر کا ریٹ پتہ کروں. میرا کام تو ویژن دینا ہے, میں تو قوم کا باپ ہوں, میں تو ویژن دینے کے لیے آیا ہوں. ٹھیک ہے, یہ فرق صرف یہ ہے. آج آپ کو جیسے کہتے ہیں نا, وہ اردو کے اندر کہتے ہیں آٹے دال کا بھاؤ جو ہے نا, وہ آج خان صاحب کو پتہ لگ گیا ہے.
آگے پھر کہتے ہیں جی ہاں دیکھا میں ابھی آٹے کی بات کر رہا تھا, آگے وہی ہے, آٹا ہمارے دور میں 50 روپے تھا, آج 100 روپے کلو ہو گیا. جبکہ مجال ہے خان صاحب نے زندگی میں کبھی جا کے مارکیٹ سے آٹا خریدا ہو, کبھی بھی نہیں خریدا ہو, نہ انہوں نے, نہ مریم نواز نے, نہ بلاول بھٹو نے, کسی نے کبھی آٹا نہیں خریدا ہوگا. ریٹ پر انہوں نے سارے نے پتہ نہیں. آگے اس کے بعد ہاں آگے کہتے ہیں جی آئی ایم ایف کے مطابق معیشت سکڑتی جا رہی ہے. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے پاکستان سری لنکا کی طرف جا رہا ہے. وچو مننا آئی ایم ایف دی رپورٹ وچو مننا. وہ بیچ میں آئی ایم ایف نے جو آپ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کس طرح آئی ایم ایف کے معاہدے کا جو ہے وہ اس پہ یو ٹرن مارا, تو وہ نہ بتانا, وہ والا قصہ جو ہے وہ نکال دیں, وہ والا پارٹ ہی بیچ میں سے نکال دیں. نہیں ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں, ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اس کے بعد آگے کہتے ہیں جی میرا آج سوال ہے جن لوگوں نے سازش کر کے ان لوگوں کو مسلط کیا, کیا ان لوگوں کو پاکستان کی فکر نہیں؟ جب ملک کا وزیر اعظم وزیر پیسہ چوری کرتے ہیں تو ملک تباہ ہو جاتا ہے. پاکستانیوں اصل میں یہ انصاف کی جنگ ہے. امپورٹڈ حکومت کے پہلے دن سے کوشش ہے تحریک انصاف کو ختم کر دیں. انہوں نے ہمیں بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے, ایک جائے گا دوسرا آ جائے گا. ان کے بچے بھی چوری کے پیسوں سے موٹے ہوئے ہیں, ان کے بچے بھی چوری کے پیسوں سے موٹے. باڈی شیمنگ ہاں جی, مطلب اگلوں کو اس بارے میں آپ نے کہنا وہ موٹے. اب یہ بھی شروع ہو جائیں, وہ پہلے حمزہ ککڑی تو ڈیزل, اور وہ شہباز شریف تو چیری بلاسم, وہ زیادہ پانی آتا ہے تو زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, تو وہ ساری تو کر رہی ہے. اب یہ والے کام بھی شروع کر دیں. مجھے سیریسلی کبھی کبھار لگتا ہے خان صاحب نا کلاس 4 میں پڑھتے ہیں, یقین کریں, کلاس 4 میں, کلاس 3 میں. اور میرا سب سے چھوٹا پتر جو ہے نا وہ بھی اس طرح کا ہی ہے, یقین کریں. میں بڑا اس کو سمجھاتا ہوں یار دوسرے بچوں کے اس قسم کے نام نہیں لیتے, بری بات ہوتی ہے, میں ڈانٹتا ہوں اس کو. اب خان صاحب کو کون ڈانٹے, خان صاحب تو ریڈ لائن ہے, ظاہری بات ہے. خان صاحب کو آپ اس عمر میں سمجھا سکتے ہیں کہ خان صاحب بری بات ہوتی ہے, اس طرح لوگوں کو نام نہیں لیتے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا مجھے نکالنے کے بعد عوام سڑکوں پر نکلیں گے. خان صاحب آپ نے وہ مراسلہ نہ لہرایا ہوتا نا, وہ جو خط تھا, تو پھر میں دیکھتا کتنی قوم نکلتی ہے آپ کے پیچھے. 25 مئی کو ڈرایا دھمکایا گیا. پنجاب ضمنی الیکشن بددیانت دار الیکشن کمیشن نے ان کو جتانے کی بھرپور کوشش کی. کوئی ثبوت نہیں ہمارے پاس, بس ہم نے کہہ دیا کہ کوشش کی تو کی. مسٹر ایکس نے بھی پوری مدد کی. کون مسٹر ایکس؟ ایک یار یہ خان صاحب, یہ ویسے یہ جو مسٹر ایکس آپ کہتے ہیں نا, یہ اس کے بڑے بہودہ معنی بھی ہوتے ہیں. آپ الفابیٹ کوئی اور چوز کر لیں, ڈبلیو رکھ لیں, وائی رکھ لیں, زیڈ رکھ لیں, LMNO رکھ لیں, کوئی بھی رکھ لیں. یہ مسٹر ایکس سے خدا کے لیے باہر نکلیے. اب ان کی کوشش ہے کسی طرح عمران کو نااہل کیا جائے. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہ بار بار ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. اب ان کی کوشش ہے کسی طرح عمران کو نااہل کیا جائے. اس وقت اگر آپ کے اوپر نااہلی کی تلوار کہیں پہ لٹک رہی ہے نا, تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. یہ آپ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, کیونکہ اس وقت نااہلی اگر کہیں سے آپ کی بن رہی ہے تو وہاں سے بن رہی ہے. 22 تاریخ کو آپ کے اوپر فرد جرم وہاں پہ عائد ہونی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں عائد ہونی ہے. آپ کے یہ الزامات جو ہیں وہ کیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں نہیں, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیوں. آگے سنیے گا. انہوں نے کہا کہ جی شہباز گل نے مجھے وکلا کے ذریعے پیغام پہنچایا عمران خان کے خلاف بیان دو. شہباز گل نے کہا انہوں نے مجھے برہنہ کر کے تشدد کیا. شہباز گل نے کہا اب برداشت نہیں کر سکتا. ان کے بیان کے بعد میں نے کہا تھا قانونی کارروائی کروں گا اور مجھ پر دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا. شہباز گل کا حال دیکھنے کے بعد کہا تھا قانونی کارروائی کریں. اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہباز گل کوئی دہشت گرد قاتل نہیں تھا, اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا اس لیے ریاکٹ کیا تھا. شہباز گل پر جنسی تشدد ہوا, کیا میرا ریاکٹ کرنا نہیں بنتا تھا؟ اب میرا یہاں پہ سوال ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے خود یہ بات آپ کے سامنے کہی, آپ عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے سامنے انہوں نے یہ بات کہی کہ 6 میڈیکل بورڈز نے جو ہے یہ کہا ہے کہ ان کے اوپر کوئی تشدد نہیں ہوا. ان سانو دس دیو اس کی منی ہے, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ماننی ہے یا آپ کی ماننی ہے؟ کس کی مانے بات؟ کیونکہ انہوں نے یہ بات آن دا ریکارڈ کی ہے, کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے کی ہے. آگے کیا فرماتے ہیں, اب آ جائیں چیف جسٹس کے اوپر. چیف جسٹس ہائی کورٹ اطہر من اللہ کی عدالت نے بڑے اچھے فیصلے کیے ہیں, عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی قبول کروں گا. اچھا اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں یہ کہہ رہے چیف جسٹس صاحب ادھر تو دیکھو, مطلب میں تھوڑی تعریفہ کرنا پہ ہاتھ ہولا رکھنا جائے تھوڑا جا, ٹھیک ہے. عدالت اب میرا کیس چلے گا توہین عدالت کیس زیر سماعت بات نہیں کروں گا. ساریاں گلاں کر کے کہتا میں بات نہیں کروں گا اس کے اوپر. اچھا جی, یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, صاف شفاف الیکشن نہیں کرائیں گے تو لوگ سڑکوں پر آنے کو تیار ہیں. میں نے پارٹی کی ساری ضلعی ہاں اب آ گیا جی اعلان, وہ اعلان جس کا تھا انتظار وہ اعلان آ گیا. میں نے پارٹی کی ساری ضلعی تنظیموں کو خط لکھا ہے, تیار ہو جاؤ, کارکنوں کو تیار کرو, جب میں کال دوں گا تو سب نے تیار ہونا ہے. لوگ سڑکوں پر آ کر پروگرام احتجاج کریں گے اور زبردستی الیکشن کروائیں گے. ملک اسی طرح نیچے جاتا رہا تو قوم اسٹیبلشمنٹ کو بھی ذمہ دار ٹھہرائے گی. کیا کچھ نہیں کیا, مطلب انہوں نے رگڑ دیا اسٹیبلشمنٹ کو بھی.
انہوں نے کہا بھائی جان کچھ بھی ہوا نا تو آپ ذمہ دار ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا, سارا کا سارا ملبہ. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں نے آج ایک چیز نوٹ کی, یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا, شہباز گل کا, یہ جہاں جہاں ذکر آ رہا تھا نا, تو میں اے آر وائی دیکھ رہا تھا, تو اے آر وائی نے نا پہلے سے اپنے پاس گانے فٹ کر کے تیار رکھے ہوئے تھے. جیسے ہی عمران خان صاحب اس قسم کی بات کرتے تھے نا, اے آر وائی گانے چلا دیتا تھا. اور وہاں اچھا میں حیران, میں کہا خان صاحب بولی جا رہی ہیں, یہ کون بدتمیز ڈی جے ہے جو پھر بھی گانے آن کر کے رکھا ہے. میں نے ایک دفعہ سنا, میں نے دوسرا, میں کہ کیا چکر ہے, خان صاحب بول بھی رہے ہیں لیکن اندر سے گانوں کی آواز آ رہی ہے. اور پتہ چلا اے آر وائی خان صاحب کی سپیچ سینسر کر رہا تھا. اے آر وائی بہت آج کل ٹچی ہوا ہے, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. مطلب آلریڈی اتنے ہفتے ان کا وہ چینل بند ہو کے ہٹا ہے, تو اب انہوں نے یہی طریقہ رکھ لیا ہے کہ انہوں نے نا گانے لگا دیے ہیں. لیکن وہ کبھی کبھار اس طرح لگتا تھا جیسے ایکچولی وہ گانا خان صاحب گا رہے ہیں, کیونکہ وہ گانے آن کر دیتے نا, خان صاحب جو ہے وہ لگ رہا تھا لپ سنکنگ کر رہے ہیں. اکثر کانسرٹس میں ہوتا ہے نا, سنگر آتا ہے, وہ آگے بولنا شروع کرتا ہے, پیچھے اگر وہ گانا وہی گا رہا ہوتا ہے جو پیچھے ڈیک کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. تو مجھے تو 1 منٹ کے لگا جیسے خان صاحب خود گانا گا رہے ہیں. پھر وہ بعد میں مجھے احساس ہوا نہیں یہ بیسکلی خان صاحب کو سینسر کیا جا رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی امپورٹڈ حکومت تیزی سے ملک کو نیچے کی طرف لے جا رہی ہے. مجھے پتا ہے آپ نیوٹرل ہیں, مجھے پتا ہے آپ نیوٹرل ہیں, لیکن ملک اسی طرح نیچے جاتا رہا تو قوم آپ کو ذمہ دار ٹھہرائے گی. کچھ نہیں کیا, معیشت نیچے جائے گی تو براہ راست نیشنل سیکیورٹی متاثر ہوگی. جو ملک بھی پیسہ دے گا وہ ہم سے وہ چیزیں مانگے گا جو قومی سیکیورٹی پر اثر انداز ہوں گی. ابھی بھی وقت ہے, کوئی دوسرا ملک ہمیں دلدل سے نہیں نکالے گا, اوورسیز نکالے گا. خان جی جو تسی پیسے مانگتے سی تو اس ویلے نیشنل سیکیورٹی کو کچھ نہیں ہوتا تھا. آپ پیسہ مانگیں, آپ آئی ایم ایف سے پیسے لیں, آپ جا کے آئی ایم ایف سے معاہدہ کریں یا کسی دوسرے ملک سے لیں. آپ کا پیسہ مانگنا حلال ہے. دوسرا پیسہ مانگے گا نا تو اس نے ہمارے نیوکلیر ایسٹس بھی بیچ دینے ہیں, اس نے پاکستان کو بھی بیچ دینا ہے, اس کا پیسہ مانگنا غلط ہے. تو جناب انہوں نے کہا جی وہ 1-2 اور سب سے اینڈ میں وہ جو لالی پاپ انہوں نے دیا ہے, 1 کروڑ میں سے 5 لاکھ بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کر دیں تو ہمیں قرضوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو پہلے تو 5 لاکھ بندہ بناؤ نا, 5 لاکھ اوورسیز کو پہلے آپ منائیں کہ لیں جی آئیں اور آ کے پاکستان میں انویسٹ کریں, کیونکہ آبویسلی 3.5-4 سال تو ہم نہیں کر سکے. تو اب آپ سے درخواست ہے, جو آپ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, آپ سے بھی درخواست ہے, اب خان صاحب کو ایک موقع اور دیں. 5 لاکھ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو یہ پاکستان لے کر آئیں گے, ان سے انویسٹ کروائیں گے. 50 لاکھ کرائیں, 5 کو لاکھ رہ گئے نا, 45 لاکھ تو ہم نے بنا لیے ہیں, 5 کو لاکھ رہ گئے. 1 کروڑ نوکریوں میں سے 98 لاکھ ہم نے نوکریاں دے دی ہیں, 2 لاکھ اور رہ گئی ہیں. تو خان صاحب جب آئیں گے نا تو یہ نمبر بھی پورے ہو جائیں گے. اور اس کے بعد مراد سعید صاحب نے وہ جو کہا تھا $100 ملین دھڑم تو $100 ملین دھڑم, تو وہ 100 میں سے بھی کوئی $98 ملین جو ہے وہ تو ہم نے اکٹھا کر لیا ہے. $2 ملین جو ہے وہ اور رہ گیا. اس کے بعد آپ دیکھیے گا آئی ایم ایف کو ایسا ٹکا کے ہم چانٹا ماریں گے نا, ان کو لگ پتہ جائے گا. یہ جناب کوئی لبے لباب تھا, کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی, نتھنگ ایٹ آل, کہ جی آگے کیا کرنا ہے. بس صرف یہی ہے, میری کال کا انتظار کرو, انتظار فرمائیے, انتظار فرمائیے, انتظار فرمائیے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی, آپ بھی انتظار فرمائیے. اللہ حافظ.